غزوہ ذات الرقاع کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی غزوے کی واپسی کے اوپر غورث بن حارث کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر مختلف ڈیٹوں کے ساتھ بیان ہوا۔ تو بعض مورخین نے لکھا کہ یہ واقعہ ایک شخص کے ساتھ پیش نہیں آیا، متعدد مرتبہ پیش آیا، اور بعض نے کہا نہیں، ایک ہی مرتبہ پیش آیا، کسی نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع کے اوپر ذکر کر دیا، کسی نے کسی دوسرے غزوے کے موقع کے اوپر ذکر کر دیا۔ وہ واقعہ مشہور آپ نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ اچانک آپ نے ایک آواز سنی کہ ایک آدمی آپ کو اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ہاتھ میں تلوار ہے، تیز دھار کی تلوار، اور رسول اللہ کے سر کے اوپر کھڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا ہے، صحابہ دور دراز لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، سستانے کا وقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اس کو کہتے ہیں، اس وقت بھی مجھے اگر تیرے ہاتھ سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ الفاظ کہے اللہ بچا سکتا ہے، اس آدمی کے ہاتھ کپ کپانا شروع ہو گئے، اور وہ جو کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کر مارنے کی نیت سے کپ کپاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں آپ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا اب آپ کے ہی رحم و کرم پہ ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، تجھے بھی اگر بچا سکتا تو اللہ بچا سکتا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا اور میں تجھ سے بدلہ نہیں لیتا۔ اس احسان کے بدلے میں پھر غورث بن حارث نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع اور دیگر غزوات کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ کا جو بہت اہم ترین غزوہ اور جس کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت سی آیات بھی نازل ہوئی، بعض آیات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف غزوہ بدر، احد اور تبوک اور حنین اور اس طرح کے غزوات کے یا صلح حدیبیہ وغیرہ کے موقع کے اوپر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کچھ ایسے غزوات کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہیں کہ جس کا عرف عام میں لوگوں کو علم نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک غزوہ بنی مستلق ہے، اور یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 گھڑ سواروں کو تیار کیا، 700 نوجوانوں کو تیار کیا، اور ان میں 30 گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ یہ جو غزوہ بنی مستلق ہے، اس کا جو دباچہ اور تمہید ہے وہ یہ ہے، یہ وہ قبائل تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ یہ قریشیوں کے حلیف تھے۔ غزوہ احد کے اندر بھی انہوں نے قریشیوں کا ساتھ دیا، جیسے غزوہ احد کے بعد میں آپ کو مختلف مارکوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹیریٹری، اپنی ریاست کی حدود اور اپنے ریاست کے امور اور اپنی ریاست کے معاملات واضح کرتے جا رہے ہیں، اور اپنی سرحدوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور فتنے بازوں کو ان کی سرکوبی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ انہوں نے بھی قریش کا ساتھ دیا تھا احد کے میدان میں، اور یہ قریش کے حلیف ہیں، اور حضرت بریدہ اسلمی کو بھیجا تھا پہلے ان کی تفتیش کرنے، ان کے کیا ارادے ہیں، کیا نیت ہے۔ انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ ہاں وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جنگجو تیار کر رہے ہیں، اور وہ اسلحہ تیار کر رہے ہیں، اور جب کبھی ان کو موقع ملا وہ پلٹ کے آپ کے اوپر وار کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبل اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، 700 نوجوانوں کو تیار کیا، 30 گھڑ سوار ساتھ لیے، آنن فانن ان کے کنویں کے اوپر جا پہنچے۔ اور اس غزوے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے جنگجوؤں کو جو ماہر جاں باز سپاہی تھے قتل کیا، اور باقی سب کے سب کو قیدی بنا لیا۔ تو یہ غزوہ یعنی محدود مدت میں ایک ہی دن میں تقریباً ختم ہو گیا۔ لیکن اس غزوے کے اندر، سفر کے اندر اور سفر سے واپسی کے اندر جو معاملات پیش آئے وہ نہایت اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا یعنی ازواجی زندگی کا بھی ایک بہت اہم واقعہ اس غزوے میں پنہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے قیدی اور سارے جنگجو گرفتار کر لیے تو ان کی تقسیم ہو گئی، جو جیسے تقسیم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیے۔ تو حضرت جویریہ بنت حارث وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، اور بعض روایات میں ان کے چچا کے بیٹے کے حصے میں آئیں۔ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، وہ سردار کی بیٹی تھی، اور غزوہ بنی مستلق جو تھا
جس کی قیادت میں لڑا گیا وہ حارث بن ابو ذرار ہی تو تھا، وہ بھی قیدی۔ اب بیٹی کو بھی جب قیدی بنا کر ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تو وہ بہت زیرک دانا خاتون تھی۔ انہوں نے ثابت بن قیس کو کہا تو کیا چاہتا ہے، مجھے اپنی باندی بنا کے رکھے گا، میرے ساتھ مکاتبت کر لے کہ میں تجھے اتنے پیسے دوں گی۔ ان کا آپس میں معاملہ طے پا گیا کہ اتنے پیسے تو مجھے دے تو تو آزاد ہے۔ ان نے حضرت جویریہ نے کہا میں سردار کی بیٹی ہوں، تو ٹینشن نہ لے، پیسے اکٹھے کرنا یا پیسے دینا یا تو میرے پہ بد اعتمادی نہ کر، میں تیرے پیسے فی الفور اتار دوں گی، جلدی اتار دوں گی۔ جب انہوں نے مکاتبت کر لی تو ثابت بن قیس نے ان کے ساتھ یہ اگریمنٹ کر لیا، ٹھیک ہے اگر آپ مجھے پیمنٹ کریں گی آپ آزاد ہیں۔ انہوں نے ارد گرد پیمنٹ کا انتظام کرنا شروع کیا، کچھ رقم کم رہ گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ کو علم ہے کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت عائشہ نے ویسے اس روایت کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا کلام بھی کیا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب جویریہ چلتی ہوئی جس وقار، جس تمکنت اور جس سنجیدگی سے آ رہی تھی، اسی وقت میرا دل لرزنا شروع ہو گیا کہ اتنی باوقار عورت ہے، اتنی سنجیدہ اور اتنی حیادار اور اتنی اعلیٰ پرسنالٹی والی ہے۔ میرا دل، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھا جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کا ارادہ نہ کر لیں۔ حضرت عائشہ کا یہ روایت ویسے موجود ہے۔ اور رسول اللہ کے پاس جب وہ حاضر ہوئی اور رسول اللہ نے جو شادی کی اس کی وجوہات بھی متعدد ہیں، رسول اللہ سے کہنے لگی آپ کو پتہ میں اپنے سردار، قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، آپ نے ثابت بن قیس کے مجھے سپرد کیا، اس کے ساتھ مکاتبت ہو گئی ہے، کچھ پیسوں کی کمی ہے، آپ میرے سے کیا تعاون کرتے ہیں؟ میں آپ کے پیسے کا احسان کا بدلہ، سرداروں کی بیٹیاں جس وقار کے ساتھ بات کرتی ہیں، آپ میرے پہ احسان کریں گے، آپ کے احسان کا بدلہ دوں گی، یعنی آپ کو اچھی طرح قرض لٹاؤں گی، آپ مجھے قرض دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کچھ دیر خاموش رہے اور کہنے لگے کیا میں آپ کو اس سے ایک اچھی آپشن نہ دوں؟ کہا کیا؟ میں مہر آپ کو دیتا ہوں، آپ آزاد ہو جانا، یہ جو رقم ہے مہر کے طور پہ میں آپ کو رقم بھی دیتا ہوں، آپ آزاد بھی ہو جانا، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ جویریہ نے اس آپشن کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ محنت کے بغیر سینکڑوں قیدی، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ میں لگا ہوا ہے، صحابہ خوش ہیں، لیکن رات ہوئی تو پورے کے پورے جب الاؤ روشن ہوئے، ایک ایک خیمے میں یہ بات پہنچ گئی کہ بنو مستلق کا جو قبیلہ یہ رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو گیا ہے۔ کیسے؟ حارث بن ابو ذرار جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کر لی ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے اندر یہ جو شادی کا واقعہ یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کائنات کے اندر، دھرتی کے اوپر اس سے مبارک عورت اور اس سے بہتر نکاح میں نے نہیں دیکھا اپنے قوم اور کنبے اور قبیلے کے لیے۔ جس بابرکت نکاح کا جب رسول اللہ نے ارادہ کیا تو جویریہ کے قبیلے کو ایسا فائدہ پہنچا جو انسانی تاریخ میں نہیں پہنچ سکتا۔ کہا کیا فائدہ پہنچا؟ جب رات کو یہ بات پھیل گئی کہ یہ قبیلہ بنو مستلق سارے کا سارا رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہے، کسی ایک نے بھی رسول اللہ سے آ کے نہیں پوچھا، آپس میں فیصلہ کیا اب یہ ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے سینکڑوں غلاموں کو، سینکڑوں باندیوں کو، پورے کے پورے قبیلے کے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا کہ یہ میں ہمارے رسول کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ڈول کے اوپر جو لکڑی لگی ہوتی ہے، لکڑی اگر وہ بھی کسی کے حصے میں آئی، اس نے وہ بھی ڈھونڈ کے کہ کس کی ہے اس کو واپس کر دی، وہ رسی جس سے ڈول کھینچا جاتا ہے وہ بھی واپس کر دی۔ اور فائدہ کیا نکلا؟ جب صحابہ کا یہ طرز عمل دیکھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ حارث نے یہ معاملہ دیکھا، یہ عجیب قسم کا غزوہ ہے کہ غزوہ کفار کے خلاف ہو رہا تھا،
ان کو تحقیق کرنے کے لیے ان کو قیدی بنایا جا رہا ہے۔ جب آزاد کیا گیا، جب رہا کیا گیا، رسول اللہ کی یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے شادی کی سب سے بڑی۔ رسول اللہ نے جب جویریہ سے شادی کر لی، اگلے دن سب آزاد ہیں، سارا مال غنیمت واپس ہے۔ ایک سردار ایک بیٹی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ایک سردار اپنے کنبے اور قبیلے کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، یار کس کے ساتھ دشمنی لی ہوئی تھی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، یہ ان کے اخلاق ہیں، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ سارے کے سارے قبیلے نے یک زبان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور اللہ کی توحید کی گواہی دے دی۔ ایک شادی، اور ایک شادی، اس وجہ سے امی عائشہ کہتی ہیں اس سے بابرکت شادی میں نے اپنی آنکھوں میں اس دھرتی کے اوپر نہیں دیکھی کہ ایک عورت اسلام قبول کرتی ہے اور رسول اللہ کے نکاح میں آتی ہے، پورا سینکڑوں کا قبیلہ اس کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر حضرت جویریہ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کا جو خطاب دیا، ام المومنین بن گئی۔